قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں ایک عجیب و پراسر واقعہ بیان ہوا ہے، اہل رقیم یا اصحاب کہف کا۔ یہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے وقت کے ظالم بادشاہ اور شرک سے بغاوت کی۔ وہ نہ مال کے حریص تھے نہ دنیا کے غلام، ان کا ایک ہی مقصد تھا، اپنے رب کی بندگی۔ اس دور میں بادشاہ لوگوں کو زبردستی بتوں کی عبادت پر مجبور کرتا تھا، لیکن ان چند ایمان والے لڑکوں نے اعلان کیا، ہمارا رب تو صرف اللہ ہے، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ان کے ایمان کی قیمت بہت بھاری تھی، جان کا خطرہ، قید یا موت، مگر انہوں نے ایمان کو دنیا پر ترجیح دی۔ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شہر چھوڑ کر ایک غار میں چلے گئے۔ غار میں پہنچ کر وہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں درست راستہ دکھا۔ اللہ نے ان پر ایسی نیند طاری کر دی جو عام نیند نہیں تھی۔ وہ سو گئے، ایک دو دن نہیں بلکہ 309 سال تک۔ غار کا دروازہ دھوپ سے یوں ڈھکا رہا کہ روشنی صرف کناروں تک آتی تھی۔ باہر لوگ بدل گئے، بادشاہتیں ختم ہو گئیں، نسلیں گزر گئیں، مگر یہ نوجوان اپنی نیند میں محفوظ رہے۔ جب وہ جاگے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، کتنی دیر سوئے رہے؟ شاید ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ ان میں سے ایک کھانا لینے کے لیے شہر گیا۔ جب اس نے پرانے سکے دکاندار کو دیے تو لوگ حیران رہ گئے۔ شہر بدل چکا تھا، لیکن ان کے چہرے، لباس اور بولی صدیوں پرانی تھی۔ لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ یہ وہی نوجوان ہیں جن کے بارے میں سینکڑوں سال پہلے کہانیاں سنائی جاتی تھیں۔ یہ منظر اللہ کی قدرت کی ایک زبردست نشانی بن گیا کہ جس نے انہیں 3 صدیوں بعد جگایا، وہ مرنے کے بعد سب کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ قرآن میں اہل الرقیم کا ذکر اسی لیے آیا ہے کہ انسان سمجھے ایمان صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ قربانی مانگتا ہے۔ یہ نوجوان نہ نبی تھے نہ عالم، مگر ایمان کے راستے پر چلنے والے سچے لوگ تھے۔ اللہ نے ان کا ذکر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں۔ اگر نیت خالص ہو تو اللہ غار میں بھی سکون دے دیتا ہے، اور اگر دل خالی ہو تو محل میں بھی بے چینی رہتی ہے۔